السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اگر تم کسی چیز میں جھگڑا کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ سب سے بہتر ہے اور سب سے اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی اتباع کا حکم دیا۔ نمبر 1، اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت مطلق ہے۔ مطلق کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی قید نہیں، اللہ جو کہے وہ کرنا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی مطلق ہے، جو آپ کہیں وہ کرنا ہے، جس سے آپ روکیں اس سے رکیں۔ اور تیسری اطاعت کا جب حکم دیا نا تو اس کے لیے دوبارہ اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھیے گا۔ 3 چیزوں کی اطاعت کا حکم دیا، 2 چیزوں کے ساتھ اطاعت کا لفظ بولا، تیسری چیز کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں بولا، کیونکہ 2 چیزیں جو ہیں ان کی اطاعت مستقل ہے۔ ہر قسم کا حکم اللہ کا ہو یا رسول کا ہو، اس کو ماننا لازم ہے۔ اسی لیے ان دونوں کے لیے اطیعوا الگ الگ ذکر کیا۔ آگے جو اولی الامر تھا نا، اس کی اطاعت مطلق نہیں ہے، بلکہ اس کی اطاعت تابع ہے ان پہلی دونوں اطاعتوں کی۔ اولی الامر کی اطاعت اگر اللہ کے حکم سے ٹکراتی ہو تو وہ نہیں کی جائے گی۔ اولی الامر کی اطاعت اگر رسول کے حکم سے ٹکراتی ہو تو نہیں کی جائے گی۔ ان دونوں کے تابع ہو تو کی جائے گی، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مستقل ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ ایک بات کا حکم دے اور اس بات کا ذکر حدیث میں نہ ہو تو بھی کیا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ایک بات کا حکم دیں، اس کا قرآن میں ذکر نہ ہو تو بھی کیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ یہاں پر غلطی کھاتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے مراد بڑے بڑے مذاہب فرقے یہاں پر گمراہی کا شکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی جو قرآن میں آ جائے صرف اور صرف یہ فرض اور واجب ہوتا ہے، یا یہ جو ہے نا اصل ہوتا ہے، اور جو حدیث کے اندر جو چیز آ جائے اگر قرآن میں وہ نہ آئی ہو تو اس کی وہ حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ غلط عقیدہ ہے۔ ایک بات حدیث میں آ گئی، قرآن میں نہیں آئی، اس کی بھی وہی حیثیت ہے جو قرآن کی بات کی حیثیت ہے، اگرچہ اللہ کی بات رسول کی بات سے اوپر ہے، لیکن اللہ ہی نے ہمیں کہا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور اس کی مثل اس کے ساتھ دی گئی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، قرآن اور حدیث حجت ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ ہاں، قرآن پڑھنے میں اجر زیادہ ہے، ثواب زیادہ ملتا ہے، حدیث میں وہ ثواب نہیں ہے جو قرآن کا ہے، لیکن ایک بات حدیث میں آ گئی قرآن میں نہیں آئی، وہ اسی طرح حجت ہے جس طرح وہ بات حجت ہے جو قرآن میں آ گئی۔ یہ فرق کرنا جی پہلے نمبر پہ قرآن اور دوسرے نمبر پہ حدیث، یہ فرق حجیت کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا، دونوں برابر پہ ہیں۔ کبھی صحابہ کرام کو آپ نے حکم دیا، انہوں نے یہ نکالا کہ رسول یہ آپ کا حکم ہے کہ اللہ کا حکم؟ ہاں، جب آپ کبھی مشورہ لیتے تھے تو وہ پوچھتے تھے کہ یہ آپ مشورہ لے رہے ہیں کہ، پھر صحابہ کرام اپنی رائے دیتے تھے، لیکن جب آپ بطور شریعت بولتے تھے تو کبھی کسی نے نہیں پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں تو آیا نہیں، یہ فرض ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ مستقل ہیں، ان کی اطاعت مستقل ہے، اسی لیے ہر ایک کے لیے اللہ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بس۔ آگے جب اولی الامر کی باری آئی تو اطیعوا نہیں کہا، کیونکہ اولی الامر کی اطاعت تابع ہے ان دونوں کے۔ اگر وہ ان کے موافق ہوگی، یعنی وہ ایسا حکم دے جو حدیث میں آیا ہو یا قرآن میں آیا ہو تو مانا جائے گا، اگر وہ ایسا حکم دے جو قرآن و حدیث کے اندر نہ ہو، ان کے خلاف ہو، تو اس کو نہیں لیا جائے گا۔
اب سمجھیے اولی الامر کیا ہوتا ہے۔ اولی الامر کی تفسیر میں مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد حکمران ہے، یہ تفسیر زیادہ معروف ہے، جمہور کی تفسیر یہ ہے۔ بعض علماء نے اولی الامر کی تفسیر میں اہل علم مراد لی ہیں کہ اولی الامر سے مراد بادشاہ لوگ نہیں ہیں، علماء مراد ہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی بھی لے لو، بادشاہ لے لو تب بھی، علماء مراد لے لو تب بھی۔ بادشاہ کی بات ہو کہ کسی بڑے سے بڑے فقیہ، محدث، امام، مجتہد کی بات ہو، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی بات کے موافق نہ ہو وہ حجت نہیں ہو سکتی۔ لوگ یہاں پر بھی غلطی میں مبتلا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے میرا فلانا امام ہے، میرے امام کا قول میرے لیے حجت ہے، ہمارے پیر صاحب نے کہہ دیا، ہمارے قبلہ صاحب نے کہہ دیا، حضرت صاحب نے کہہ دیا، اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا۔ یاد رکھیے یہ دین ہے، دین۔ اللہ تعالیٰ نے اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا۔ اولی الامر کی اطاعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مطلق اطاعت کا ذکر نہیں کیا بلکہ اس کا عطف ڈالا ہے پہلے پر۔ اور ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو امیر بنا کر بھیجا ایک قافلے پر۔ وہ گئے، سفر کے دوران انہوں نے کسی بات پہ اپنے امیر کو غصہ دلایا۔ اب امیر کی اطاعت لازم ہوتی ہے۔ اس امیر نے آرڈر جاری کیا جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ۔ سب لوگ لکڑیاں لے کر آئے۔ اس نے کہا آگ جلاؤ، سب نے آگ جلائی۔ کہتا اب سارے اس میں کود جاؤ، میرا حکم ہے تمہیں۔ صحابہ کرام سوچ میں پڑ گئے کہ یار آگ سے بچنے کے لیے تو مسلمان ہوئے ہیں اور آگ ہی میں جانا ہے۔ صحابہ کرام نے اس کی بات کو نہیں لیا، اختلاف کیا اس سے، نہیں بھائی ہم تیری بات نہیں مانیں گے، تو امیر ہے ٹھیک ہے، لیکن جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت نہ دیں گے ہم یہ بات تیری نہیں مانیں گے، باقی سارے مانیں گے، کیونکہ یہ تو خودکشی ہے، یہ ہم کیسے کریں۔ اس نے کہا میں امیر ہوں، انہوں نے کہا تو امیر ہے لیکن تیری یہ بات نہیں مانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے، کہا اللہ کے رسول ایسے ایسے ماجرا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا، تم اس میں نہیں، اگر تم اس آگ کے اندر کود جاتے تو کبھی باہر نہ نکلتے، یعنی جہنم میں بھی تم اسی آگ میں جاتے، کیونکہ خودکشی تھی۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا امیر اگر وہ بھی ایسی بات کہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو تو اس کی اطاعت نہیں ہے۔ تو لوگوں کے بنائے ہوئے بادشاہ کی، لوگوں کے بنائے ہوئے امیر کی، اور لوگوں کے بنائے ہوئے امام، فقیہ، مجتہد، علامہ اور عالم اور مفتی، اس کی بات کو کیسے مطلق طور پر لیا جا سکتا ہے؟ یہیں سے امت کے اندر فرقے بنے ہیں۔ کسی نے کہا میں شافعی کا مقلد، کسی نے کہا میں حنبل ہوں، احمد بن حنبل کا مقلد، کسی نے کہا میں مالک کا مقلد، کسی نے کہا میں ابو حنیفہ کا مقلد رحمہم اللہ، حالانکہ ان کی یہ تعلیم نہیں تھی۔ یہیں سے تعصب امت کے اندر بٹا، یہاں تک بات آن پہنچی کسی کو حدیث سناؤ وہ آگے سے کہتا ہے میں سنی ہوتا ہوں جی، میں دیوبندی ہوتا ہوں، وہ کہے گا میں شیعہ ہوتا ہوں۔ آپ یہ بتائیے کہ حدیث سب کے لیے ہے یا صرف ایک فرقے کے لیے؟ جس سے لا الہ الا اللہ پڑھا حدیث اس کے لیے ہے، چاہے وہ اپنا نام بریلوی رکھے، چاہے دیوبندی رکھے، چاہے اہل حدیث رکھے، چاہے شیعہ رکھے۔ لا الہ اگر پڑھنا ہے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا، لیکن نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اولی الامر کا ذکر کرتے ہوئے اطاعت کا علیحدہ ذکر کیا ہی نہیں۔ اس لیے علماء کی اطاعت ہو، حکمرانوں کی اطاعت ہو، یہ صرف اس وقت ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے موافق۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں واقعہ پیش آیا جدہ کی دادی کی وراثت کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ما اجد لک فی کتاب اللہ شیئا، تیرے لیے اللہ کی کتاب میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا آئی تھی، آپ نے اس کو چھٹا حصہ دیا تھا، آپ کہتے ہیں کہ حصہ ہی کوئی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے چھٹا حصہ دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اپنی بات کو واپس لیا اور کہا کہ اس کو چھٹا حصہ دے دو۔ دیکھیں حدیث موجود تھی، ابو بکر کی بات کو بھی صحابہ نے نہیں لیا کیونکہ اولی الامر کی اطاعت مطلق نہیں ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ انہوں نے بعض مثال کے طور پہ نماز پوری پڑھنی شروع کر دی مینا کے اندر، آپ کا سنت طریقہ قصر تھا۔
علی رضی اللہ عنہ نے واضح طور پر کہا ما کنت لأدا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول احد، میں کسی بندے کی وجہ سے نبی کی سنت کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ خلیفہ ثالث ہے۔ خود علی رضی اللہ عنہ کے اپنے ایسے فیصلے، جب انہوں نے خارجیوں کو جلایا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر میں وہاں پر ہوتا تو میں ان کو روکتا، کیونکہ حدیث میں آتا لا يعذب بالنار الا رب النار۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام خلفائے راشدین کی بات کو بھی تب لیتے تھے جب وہ حدیث سے نہیں ٹکراتی تھی، اور وہ جو حدیث ہے نا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میرے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، اس سے کون سی سنت مراد ہے؟ جو حدیث سے نہ ٹکراتی ہے، کیونکہ صحابہ نے اسی سنت کو لیا ہے۔ جب کسی خلیفہ راشد کی بات حدیث سے ٹکراتی تھی وہ کھڑا ہو کر ان کو کہتا تھا اللہ کے نبی کا فرمان یہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کسی کی ذات نہیں ہے، آپ کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ پر آج امت مسلمہ عمل شروع کر دے، جو امت ٹوٹے ٹوٹے ہو چکی ہے نا، امت دوبارہ ایک ہی جگہ پر متحد ہو جائے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے، یہ حکمران ان کی ہر وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، الا یہ کہ ہمیں مجبور کر دیا جائے۔ مثال کے طور پہ آپ کو حکومت کی طرف سے جتنے بھی قوانین بنائے جاتے ہیں، یہ سڑک ٹریفک کے قوانین ہو گئے یا اسی طرح اور جو معاملات حکومت آئے روز پابندیاں لگاتی ہے، مارکیٹیں، یہ ٹائمنگ ہے اور یہ معاملات ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اس کی اطاعت نہ کرنا ایک درست عمل نہیں ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب جو حکمران ہمارے اوپر مسلط ہے واللہ ان کے اوپر تو وہ خلافت والی تو بات ہی نہیں ہے نا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی اطاعت کرو جب تک وہ دین پر قائم رہیں، وہ دین کو قائم رکھیں، اس وقت تک ان کی اطاعت ہے۔ تو اب کون سا دین، کس دین کو قائم رکھا جا رہا ہے، بلکہ دین کے راستے میں رکاوٹیں بنائی جا رہی ہیں۔ خیر، اولی الامر کی اطاعت کی جائے گی جن چیزوں میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں ہوتے، حتیٰ کہ سعودیہ میں لوگ جاتے ہیں عمرہ اور حج کرنے کے لیے، وہاں پر سعودی حکومت نے کچھ پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ مثلا آج کل ایک پابندی ہے کہ جو بندہ احرام کی حالت میں ہوگا وہ نیچے مطاف میں طواف کرے گا، جس نے احرام نہیں پہنا وہ اوپر چھتوں پہ جائے گا۔ اب کئی لوگ فون کرتے ہیں وہاں سے یا میسیج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اگر ہم احرام ویسے ہی باندھے رکھیں ہوٹل سے تاکہ وہ نیچے مطاف میں چلے جائیں تو کیسا ہے یہ؟ وہ مخالفت میں کروں کہ آپ کریں، اس لیے آپ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ آئے، آپ نیچے طواف کریں۔ جب آپ کپڑے پہنتے ہیں تو وہ ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ عمرہ کر چکا ہے، اب یہ ویسے طواف کے لیے آئے، تو طواف کے لیے جو پہلی دفعہ آئے ہیں ان کو موقع قریب سے دو، تم اوپر چلے جاؤ۔ ان کی مراد یہ ہوتی کہ نیچے رش نہ بنے، وہ رش روکنے کے لیے اور نئے آنے والوں کو قریب سے عمرہ کرنے کا موقع دینے کے لیے وہ یہ پابندی لگاتے ہیں، لیکن کئی لوگ کرتے ہیں وہاں پر جا کر۔ سچ یہ ہے کہ وہ مخالفت میں کروں کہ آپ کریں، مطلب کہ ان کے وہ حکم جو کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے اس کی اطاعت فرض ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم کسی چیز میں جھگڑا کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر آؤ۔ اب آئیے نیا موضوع آج کا، پیچھے کہا تھا تین کی اطاعت کرو، اللہ کی، رسول کی، اس کے لیے مستقل اطیعوا کا لفظ بولا، اور تیسرا کہا اولی الامر کی اطاعت کرو، اس کے لیے اطیعوا کا لفظ نہیں بولا۔ اگر تمہارا کسی مسئلے پر اختلاف ہو جائے تو اختلاف کا فیصلہ تم نے اللہ اور اس کے رسول سے کروانا ہے، یہاں پر تین بندوں کا ذکر نہیں کیا۔ یعنی اگر دو بندے آپس میں جھگڑ پڑیں تو ان کا اختلافی مسئلے کا فیصلہ کوئی فقہ نہیں کر سکتی، قرآن و حدیث کرے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر، اور اللہ اور اس کے رسول قرآن و حدیث کا نام ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ کہتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر آؤ اگر تمہارا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ اپنے اختلافی فیصلے اللہ اور اس کے رسول سے حل نہیں کرواتا، اس کا اللہ اور آخرت پر صحیح ایمان ہے
کئی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم اپنے امام کا مذہب نہیں چھوڑ سکتے۔ دیکھو یار سارے ہی امام ہمارے، ہاں جس کی جو بات کتاب و سنت کے موافق سر آنکھوں پہ، جس کی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے، ہم اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ ایسا میرے جیسا اور آپ جیسا بندہ پسند نہیں کرتا تو ائمہ پر ایسی تہمت تو نہیں ہم لگا سکتے، اس پر ہم اچھا گمان رکھتے ہیں۔ ان کو حدیث نہیں پہنچی ہوگی، انہوں نے ان تک جو حدیث پہنچی وہ ضعیف ہوگی، اس کی سند صحیح ان تک نہیں پہنچ پائی، یا اور کئی اچھے گمان ان کے بارے میں رکھے جا سکتے ہیں۔ بہرحال اختلافی مسائل میں اگر آپ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے نہیں کرواتے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ وہ کسی طرح کا اختلاف، وہ عقیدے کا اختلاف ہو، وہ فروعی مسائل ہوں، یہاں سے ایک اور نظریے کا بھی رد ہوتا ہے، اور جی سارے ٹھیک ہیں، جو جدھر لگا ہوا اس کو لگا رہنے دو۔ نہیں، قرآن کہتا ہے جب جھگڑا ہو گیا نا پھر اصول اللہ اور اس کے رسول ہیں، فردوہ، اس کو لے کر آؤ، حکم دیا جا رہا ہے لے کر آؤ اس کو۔ صحابہ کرام بھی ایسا کرتے رہے، کسی مسئلے پہ اختلاف ہو جاتا اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر آتے ہیں، تو ہمیں بھی یہی حکم ہے، کسی مسئلے میں اختلاف ہو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر آؤ۔ اور بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں یار ہم بحثوں میں نہیں پڑھتے، وہ بھی دلائل دیتا ہے وہ بھی دلائل دیتا ہے، ہم کس کے پیچھے جائیں اور کس کے پیچھے نہ جائیں۔ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جن لوگوں کو دین میں دلچسپی نہیں ہوتی، اور وہ بہانہ بنانے کے لیے کہتے ہیں یار ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ان مولویوں کی لڑائیاں دیکھیں۔ تم سیکھو عربی، قرآن کا فہم حاصل کرو، خود فیصلہ کرو حق کیا ہے۔ جب تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ تم خود قرآن مجید کو عربی سے، حدیث کو عربی میں پڑھ سکو، تو پھر دو چار علماء کو اتنی تو کوشش کر لو کہ ان میں سے کھرے اور کھوٹے کا فرق کر لو۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر آنا، اور انجام کے اعتبار سے بھی یہ سب سے اچھی چیز ہے۔ یعنی اگر تم نہیں لے کر آتے تو تم اپنا انجام خراب کر رہے ہو۔ تو یہ آیت مبارکہ میرے اور آپ کے لیے ایک اصلاح کا راستہ کھولتی ہے کہ دیکھو ضد میں نہیں آؤ، یہ نہ کہو میں جہاں ہوں بس ٹھیک ہوں، جی ٹھیک ہے جی میں جس طرح نماز پڑھتا ہوں بس ٹھیک ہے، ضد میں نہیں آؤ۔ دیکھو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ہمارے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھنا ہے۔ اللہ نے یہ تو بنایا نہیں کہ مجھے فلاں فرقے کے لیے لازم کر دیا اور تمہیں فلاں کے اندر لازم کر دیا، تمہیں فلاں کے اندر، ایک مسلمان بنایا ہمیں۔ اس کے بعد ہم خود ضد میں آ گئے، تعصب میں آ گئے، تنگ نظری میں آ گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ آج یقین جانے کہ اس بات پہ حقیقت ہے کہ دل دکھتا ہے۔ سچ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ مسجدیں جو فرقوں کے نام پر بٹی ہیں یہ نقصان ہے، چاہے وہ اہل حدیث کی ہے، چاہے وہ دیوبند کی ہے، چاہے وہ بریلوی کی ہے، یہ نقصان ہے۔ اور یہ نقصان ہوا کیوں؟ کیونکہ اوپر خلافت اور کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں۔ انہی مسجدوں سے شرک کی دعوت دی جا رہی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور انہی مسجدوں سے جن کو مسجد کے نام پر تعمیر کیا گیا تعصب کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم تو فلاں امام کے مقلد ہو، تم تو فلاں امام کے پیروکار ہو، بس اس سے کہہ دو ہم تمہاری نہیں مانتے کیونکہ ہم فلاں امام کے یہ مسجدیں اس لیے بنی تھی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، اللہ کی قسم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، یہاں پر آپ کے مقابلے میں، میری بات کو اچھی طرح سمجھیے گا، اللہ کے رسول کے مقابلے میں اگر کوئی اپنے جھوٹ موٹ کے ایسی باتیں لے آئے کہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہے، اور اس مسجدوں میں وہ ابو بکر کی دعوت دینی شروع کر دے کہ ابو بکر کے مذہب پہ آ جاؤ، چھوڑ دو باقی سب کو، واللہ یہ بندہ بھی باطل ہے۔ اور اسی طرح ان مسجدوں میں بدعات کی دعوت دی جانے لگی، رسومات کی دعوت دی جانے لگی، حالانکہ مسجدیں تو اللہ اور اس کے رسول کا دین بیان کرنے کے لیے بنی ہیں۔ جب اوپر سے کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں تھا، پھر کچھ لوگوں نے اس لیے ان سے جدائی اختیار کرتے ہوئے اپنی مسجدیں علیحدہ کی۔ المیہ ہے، ایک دکھ ہے۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ چیز بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے سب سے اچھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے
کہ اپنے انجام کو بہتر کریں۔ ہر مسئلے میں جہاں پر اختلاف کی صورت نظر آتی ہے اس کو نظر انداز نہ کریں۔ آپ کے کانوں میں ایک دفعہ بات پڑ گئی ہے نا کہ یہ طریقہ بھی ہے اور یہ طریقہ بھی ہے، جب تک آپ اس کی تحقیق نہیں نہ کرتے کہ ان میں سے صحیح کیا آیا کہ دونوں ٹھیک ہیں یا ایک ٹھیک ہے، جب تک آپ تحقیق نہیں کرتے، آپ اپنی تحقیق میں چاہے غلط ہو جائے، اگر آپ مخلص ہیں، آپ میں تعصب نہیں، آپ غلطی بھی کر جائیں آپ کو اجر ملے گا۔ لیکن اگر آپ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں کہ تحقیق کی طرف آپ آتے ہی نہیں، آپ کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، میری تحقیق ہوئی ہے، بس جس باپ دادا کے گھر میں میں پیدا ہوا ہوں وہی میری تحقیق ہے، تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ یہ انصاف کا خون ہے، آپ انصاف کا خون کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔